عالمین کا بہت شکر ہے، اس خالق کائنات نے، مالک کائنات نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائی ہمیں، اور ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا، ہمیں رہن سہن کا طریقہ بتایا۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو غریب سمجھتے ہیں تو غریب سمجھ کے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر وہ رنگ کا ہے تو رنگ کا نام لے کے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہر شکل ہر صورت رب العالمین نے بنائی ہے، اور اس کے بدولت کہ جس کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں، اگر اس کی غربت کی وجہ سے، اس کے اندر کیسی کمی ہے اس کی وجہ سے، یا اس کے رنگ کی وجہ سے، تو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں اس بندے کی جو عزت ہے، اس بندے کی جو شان ہے، اس بندے کا جو مقام ہے، وہ رب کی بارگاہ میں کتنا بلند ہو سکتا ہے، رب کی بارگاہ میں کتنا بلند ہو سکتا ہے۔ اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، حضور کے پیارے لاڈلے صحابی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو مشورہ ہو رہا تھا۔ آج اگر کوئی دو بندے مشورہ ہم کر رہے ہوں تو کوئی ہم سے پوچھ لے کہ آپ کیا کر رہے ہو، تو کیا تو بتاتے ہیں؟ مشورہ کر رہے ہوں اور ہمارے مشورے کے اندر ایک بندہ لقمہ دے تو ہم کہتے ہیں آپ کے بولنے کا شکریہ، آپ سے کسی نے مشورہ بھی نہیں مانگا۔ تو یہی بات تھی کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ نے بھی ان کے مشورے کے اندر اضافہ کرنے کے لیے ان کی بات حل ہو جائے، آپ نے اپنی طرف سے ایک بات کی، تو وہ صحابی تھے، انہوں نے حضرت بلال کی طرف دیکھا، کہتے چپ کر جا، کالے رنگ والے، اور ان کی والدہ کہتا تو بھی کالا، تو تیری والدہ بھی کالی، اس طرح سے کوئی الفاظ بولے گئے، تو آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ ایک تو مشورہ دے رہا ہوں اور اوپر سے باتیں بھی سن رہا ہوں۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے پوچھا بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے اچھی بات کی تھی، تو آپ افسردہ آنکھوں میں آنسو لے کے آپ آقا کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، اور جب آقا کی بارگاہ میں تشریف لے کے آ گئے تو اس وقت جب میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، جب آپ نے سنا تو آپ نے بلال کو کہا جاؤ میرے اس غلام کو بلا کے لے کے آؤ۔ جب اس غلام کو بلانے کے لیے بھیجا تو پہلے کہا کہ اس کو میری طرف بھیج دینا، اور تم خود میری فاطمہ کے گھر میں چلے جانا کہ کوئی کام نہ ہو۔ یہ بات کر کے میرے آقا نے ایک اور بات ہمیں سمجھا دی، اگر آپ کے دوست کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے بہن بھائیوں کو کوئی کچھ کہے تو اس کا بدلہ اپنی اولاد کے، اپنے دوست کے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے نہ لو کہ وہ اور وہ جو ہے وہ خراب ہوگا، وہ تو کہے گا واہ واہ میری تو کیا بات ہو گئی، میں نے اس کی شکایت کی تو میرے سے اس کی یہ سنایا گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اپنی اولادوں کے سامنے کسی سے بات نہ کرنا، اگر آپ کی اولاد کو کچھ کہہ دیتا ہے تو اپنی اولاد کے سامنے اسے کچھ نہ کہنا کہ تیری اولاد اور نہ بگڑ جائے۔ لیکن ہم یہ کرتے ہیں، ہماری اولاد کو کچھ کہہ دیں، بغیر سوچے سمجھے باتیں سنانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کو ادھر بھیج دیا، اور صحابی کو بلال نے کہا تو آقا یاد فرما رہے ہیں، وہ آئے، میرے اور آپ کے کریم آقا آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی تو نے بلال کو آج یہ الفاظ کہے، اس کے رنگ کے بارے میں بات کی، اسے تانا دیا ہے، تمہیں پتہ نہیں بلال کی رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، رب کی بارگاہ میں بلال کی کتنی عزت اور عظمت ہے۔ آج کے بعد میرے بلال کو ایسا نہ کہنا، جو میرے بلال کو کچھ کہے گا تو میری ناراضگی کا سبب بنے گا۔ یاد رکھنا وہ صحابی جو وہ معذرت کر کے چلے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب آپ مل گئے تو حضرت بلال کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور کہتے ہیں بلال مجھے نہیں پتا تھا
کہ رب کی بارگاہ میں تیرا کیا بلند تو تیرا کیا مقام ہے، تو کتنی عزت والا ہے کہ جس کی عزتیں بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جس کی تعریفیں بھی مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ اے بلال، اے میرے آقا، جب تک تو جس زبان سے میں نے بولا تھا، جس چہرے سے میں نے بولا تھا، آواز نکالی تھی جس منہ سے، جب تک تو اس چہرے پہ، اس منہ پہ یہ اپنی رکھ کے چلا نہیں جاتا، اپنا پاؤں رکھ کے گزر نہیں جاتا، میں اپنے آپ کو معاف نہیں سمجھوں گا۔ تو یاد رکھنا، حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ نے اس کو دونوں کندھوں سے اٹھایا اور اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا۔ کہتے ہیں یار میں کیسے اس چہرے پہ اپنا قدم رکھوں جو چہرہ روز میرے مصطفیٰ کی زیارت کرتا ہے، جو چہرہ روز میرے مصطفیٰ کو کرتا ہے، میں کیسے اس چہرے پہ۔ تو میرے دوستو، کوئی کچھ کہہ دے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اپنے اندر صبر کا پیمانہ جو ہے وہ پیدا کرو۔ رب العالمین کی بلند بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کی توفیق عطا فرمائے، عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے نیکوں میں شمار عطا فرمائے۔